نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. سورہ البقرہ آیت نمبر 104 سے ترجمہ. یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا، نہ، تقولو، تم کہو، راعنا، ہماری رعایت کیجئے، راعنا، رعینا، وقولو، اور کہو، انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے، انظرنا، انظرنا، واسمعوا، اور سنا کرو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، ما، نہیں، یودو، چاہتے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا، اور نہ، المشرکین، وہ جو مشرک ہیں، ان، یہ کہ ینزل، نازل کی جائے، علیکم، تمہارے اوپر، من خیر، کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالی، یختص، خالص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من، جس کو، یشاء، وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، ذو الفضل، فضل والا ہے، العظیم، بڑے، ما، نہیں، ننسخ، ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیت، کوئی آیت سے، او، یا، ننسیہا، ہم بھلا دیتے ہیں اس کو، نأتی، ہم لے آتے ہیں، بخیر، بہتر، منہا، اس سے، او، یا، مثلہا، اس جیسی، علم، کیا نہیں، تعلم، تم جانتے، انا، کہ بے شک، اللہ، اللہ تعالی، اللہ، اوپر، کلی، ہر، شیئن، چیز کے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، علم، کیا نہیں، تعلم، تم جانتے، انا، کہ بے شک، اللہ، اللہ تعالی، لہو، اسی کے لیے ہے، ملکو، بادشاہت، السماواتی، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما، اور نہیں،
لکم تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا سے من ولی کوئی دوست ولا اور نہ نصیر کوئی مددگار ام یا تریدون تم چاہتے ہو ان یہ کہ تسألو تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے کما جیسا کہ سئلہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل اس سے قبل ومن اور جو کوئی یتبدل بدل کرے گا الکفر کفر کو بالایمانی بدلے ایمان کے فقط تو تحقیق ضل وہ بھٹک گیا سواء سیدھے السبیل راستے سے ودا چاہتے ہیں کثیر بہت سے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لو کاش یردونکم وہ لوٹا دے تمہیں من سے بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے کفارا کافر بنا کر حسدن حسد کی وجہ سے من عندی پاس سے انفسہم ان کے نفسوں کے من بعد اس کے بعد ماں جو تبینہ واضح ہو گیا لہم ان کے لیے الحق حق فاعفو پس معاف کر دو وصفہو اور درگزر کرو حتی یہاں تک کہ یأتیا لے آئے اللہ تعالی بِأَمْرِهِ اپنا فیصلہ اِنَّا بے شک اللہ تعالی علی اوپر کلی ہر شیء چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے. ریورس لکھتے ہیں. راعینا راعینیا انظرنا نون زوا را یختص خا صاد صاد الفضل فا زاد لام ننسخ نون سین خا ننسہا نون سین یا ولی واو لام یا نصیر نون صاد را تسألو سین
حمزہ لام سواء سین واو یا السبیل سین با لام یردونکم را دال دال حسدن ہا سین دال فاعفو عین فا واو وصفہ صوت فا ہا. تفسیر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو راعنا نہ کہا کرو بلکہ اس کی بجائے انظرنا کہہ لیا کرو اور بات کو پہلے ہی توجہ سے سنا کرو اور کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. دراصل بات کچھ یوں تھی کہ یہود آ کر جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے اور کسی بات کو دوبارہ سننے یا دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پیش آتی تو جان بوجھ کر اپنی زبان کو مروڑ کر کہتے رائینا. لفظ تو رائینا رائینا کہتے. رائینا کا مطلب ہوتا ہے بات ذرا دوبارہ دہرا دیجئے ہمیں سمجھ آ جائے. رائینا کا مطلب وہ عین کے بعد یہ لگاتے رائینا کہتے جس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا بکریاں چرانے والا. نعوذ باللہ. ایک طرح سے وہ اپنے تئیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر سب کو ہی حکم دے کر کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تم نے بھی رائینا نہیں کہنا, تم نے بھی انظر نہیں کہنا. اگر تمہیں ضرورت پیش آئے نا کہ پیارے رسول اپنی بات دوبارہ دہرا دے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے تو مسلمانوں تم نے بھی انظر نہیں کہنا ہے, تم نے تو رائینا چھوڑ ہی دو بالکل ہی, تاکہ یہ شرپسند جو ہیں ان کو موقع نہ ملے میرے نبی کا مذاق اڑانے کا. رائینا جو دبا کر وہ کہتے ہیں. اور فرمایا جا رہا ہے پہلی دفعہ ہی بات غور سے سن لیا کرو تاکہ تمہیں کہنا ہی نہ پڑے. جب پہلے تم کلاس میں آ کر بیٹھے ہو نا اپنا ذہن اپنے کان اچھی طرح کھول کر بیٹھو تاکہ تمہیں ایک ہی دفعہ بات کہنی پڑے, ایک ہی دفعہ تمہیں بات سمجھانی پڑے اور تم فوراً سمجھ جاؤ. وللکافرین عذاب علیم. اور ایسے انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. یہ انکار کرنے والے کفروا انکار کرنے والے ہوتے نا اہل کتاب میں سے اور مشرکین, ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی خیر نازل ہو. ان کو تو پہلے ہی اسی بات سے چڑ ہے کہ نبی بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گیا, نبی تو ہم میں سے آنا چاہیے تھا. وہ قوم جس کو ہم بڑا کمتر سمجھتے تھے ان میں سے نبی آ گیا. اور مشرکوں کو یہ تکلیف تھی کہ یہ خالص اللہ کی عبادت کی بار بار تکرار کیوں کرتے ہیں. بار بار یہ مطلب کہ مشرک جو ہوتا ہے نا اس کو توحید سے چڑ ہوتی ہے نا, کہتے تھے بار بار یہ اللہ کی توحید کا اقرار کیوں کرتے ہیں جس کی زادون پر, ان کے معبودوں پر, ان کے بتوں پر, ان کے آباء و اجداد پر ان کی چدراہٹ پر پڑتی تھی. لہذا یہود اور مشرکین یہ دونوں برابر کے پیغمبر کے بھی دشمن تھے, اسلام کے بھی دشمن تھے اور مسلمانوں کے بھی شدید دشمن, دونوں برابر میں ہی تھے. وہ مسلمانوں کے لیے بھلائی کی بات ہرگز گوارا نہیں کر سکتے تھے. اور یہاں یہ جو ہے نا من خیر من ربکم, اس سے مراد خاص رحمت وہ ہے جو احکام الہی مسلمانوں کی طرف نازل ہوتے ہیں. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے. اور کس کے لیے وہ چاہتا ہے؟ جس کے دل میں اس نے پہلے خیر دیکھ لی. اب دیکھیں
ایک جگہ پر یہ بھی حکم ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، مطلب اس کا خود بخود دل چاہتا ہے کہ وہ دین کو سیکھے، شریعت کو سیکھے، شریعت کا علم جانے۔ اور ایسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کے لیے چاہتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خیر دیکھتا ہے، جس کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عاجزی دیکھتا ہے، مطلب جو مطیع ہونا چاہتا ہے اللہ بھی اس کو مطیع کر دیتا ہے، جو عاجز ہونا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کو عاجز کر دیتا ہے۔ مطلب کہ پہلا سٹیپ خود لینا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اگر قرآن کا علم سیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مار کر آنا ہے، اپنی مرضی کو مار کر آنا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں میں سیکھ سکتا، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کے لیے نہیں چاہتا؟ روایات میں آتا ہے نا، بندہ ایک قدم چلتا ہے اللہ اس کی طرف 2 قدم چلتا ہے، بندہ تیز چل کے آتا ہے اللہ رب العزت اس کی طرف دوڑ کر چل کر آتا ہے، مطلب کہ بندے سے بھی آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت بڑی اہم ہے، غور سے سن لیجیے گا، ضروری نہیں ہے کسی کلاس والے سنیں، باہر والے بھی سن سکتے ہیں، ایک اہم حکم سمجھ آ جائے گا۔ ہم جس بھی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ یہود کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ نت نئی باتیں، نت نئے شوشے کھڑے کر کے نا تو مسلمانوں کو، ماننے والوں کو نا اسلام سے متنفر کرتے تھے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی سمجھایا تھا نا کہ جب بندہ کسی چیز کی بڑائی دیکھتا ہے نا، کسی چیز کی برتری دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ بندہ میچ نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ اس کے بارے میں شوشہ پھیلا دیتا ہے۔ لوگ شوشے کے پیچھے لگ جائیں، اس بات کے پیچھے نہ لگیں، کیونکہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ہم سے نہیں مانی جا رہی، اور لوگ بڑے مان رہے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں شوشہ پھیلا دیتے ہیں۔ یہود کا بھی یہی کام تھا۔ اب ان کو اسلام کے بارے میں اچھا بھلا پتہ چل گیا تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اچھا بھلا پتہ چل گیا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، وہی نبی ہیں جن کا توریت میں نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اب کیا کیا؟ شوشے چھوڑنے شروع کر لیں، نت نئی باتیں، ارے یہ تو ایسے ہوتا ہے، ارے یہ تو ویسے۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ جن جن طریقوں سے اسلام سے متنفر کرنے کا یہ کردار ادا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا، یہ قرآن کو کہتے تھے شک والا ہے، صحیح باتیں نہیں کرتا، مشکوک ہے۔ کہتے تھے اچھا اگر قرآن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے تو توریت بھی تو اسی کی طرف سے آئی تھی، پھر دونوں کے احکامات میں فرق کیوں ہے؟ حالانکہ توریت میں انہوں نے حد سے زیادہ فرق خود ڈالا تھا۔ آپ لوگوں نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا نا کہ صبح کو حکم کوئی دیتے اور شام کو حکم کوئی دیتے، پھر کتاب عام بندوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، صرف عالم کے پاس توریت ہوتی تھی۔ قرآن تو گھر گھر موجود ہے نا، گھر گھر تفسیر موجود ہے، اور اب تو گھر گھر یوٹیوب کی وجہ سے جگہ جگہ درس ہوتے ہیں، سمجھ لوگوں کو سمجھ اویئرنیس ہے۔ لیکن توریت کے معاملے میں ایسا کچھ نہیں تھا، صرف علماء کرام کے پاس ہوتی تھی۔ ہوتا یوں تھا، کوئی بندہ آتا تھا، آ کر کہتا تھا دیکھ عالم کو کہ یہ میرا معاملہ ہوا ہے، تھوڑے پیسے دکھاتا تھا اس کو اور اپنی مرضی کا حکم لے کر چلا جاتا تھا، اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا تھا میں گنہگار نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں، مفتی صاحب نے کہہ دیا میں ٹھیک ہوں، حالانکہ پیسے دے کے حکم چینج کروایا تھا۔ یہ ان کے اندر عام عادت تھی، یہاں تک کہ صبح کو ایک عالم اٹھ کر کسی قوم کو روکتا ایک گناہ کے کام سے، شام کو عالم وہی گناہ خود کر رہا ہوتا، اسی گناہ میں شام کو وہ عالم ملوث ہوتا۔ یعنی کہ بتانے والا بھی برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا تھا، وہ بس اپنے تئیں بتا دیتا تھا زبان کلام، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اگر قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تو توریت بھی تو اسی کی طرف سے آئی تھی، تو پھر دونوں کے اندر فرق کیوں ہے؟ پھر اس اعتراض میں انہوں نے دوسرا پہلو یہ نکالا کہ یہ کیا بات ہوئی یہاں پر او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ایک آیت کوئی آتی ہے تو اللہ بعد میں اس کو
چینج کیوں کر دیتا ہے؟ دیکھیں میری بات سن، گدھے کا گوشت تھا نا، اسلام لانے کے بعد بھی لوگ کھاتے تھے، ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ منع ہو گیا. اسی طرح شراب تھی نا، اسلام لانے کے بعد بھی صحابہ کرام پی رہے تھے، پھر اس کے بارے میں حرمت آ گئی، منع ہو گیا تو رک گئے. اچھا، ہم کوئی آیت بلا دیتے ہیں تو ہم اس کے جیسی اور بھی لے آتے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید آیا اس حساب سے. پھر ابھی پیارے رسول دنیا پر موجود ہے، پھر کچھ ایسا معاملہ ہوا جس سے وہ حکم اب لوگوں کے حساب سے صحیح نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چینج کر دیا. ایک تو چینج کر دیا، آیت بھی چینج ہوگی، ٹھیک ہے. ایک یہ طریقہ کار تھا، ایک یہ طریقہ کار تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے رسول کے دل سے اٹھا دیتے تھے، دل سے اٹھا دیتے تھے مطلب بھلا دیتے تھے. پیارے رسول کو آیت بھلا دی جاتی تھی جس آیت کا حکم اب لاگو نہیں ہونا تھا. سمجھ لگی بات کی؟ یہ 2 پوائنٹ ہے اس بات میں، یہ یاد رکھنا. شر پھیلانے والے بہت پھیلاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، اگر قرآن کی آیات منسوخ پھر کیوں ہوتی تھی؟ اگر پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کر دیا تھا ایک حکم تو بعد میں منسوخ کیوں ہوا؟ یہ 2 طریقے تھے منسوخ ہونے کے. ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے جیسی آیت نازل فرما دیتے تھے، اس کے اندر چینجنگ ہو جاتی تھی وقت کے حساب سے، حالات کے حساب سے. اور دوسرا کام یہ تھا کہ یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پیارے رسول کے دل سے اٹھا دیتے تھے مطلب بھلا دیتے تھے. اب جیسے مثال کے طور پر آپ لوگوں نے ایک حکم قرآن مجید میں یہ پڑھیں گے کہ میت کی وارث جو بیوہ عورت ہے نا، وہ سال بھر اپنے شوہر کے خاندان، اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی، ٹھیک ہے. پھر آپ ایک حکم یہ پڑھیں گے کہ بیوہ عورت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن انتظار کرے گی، اس کے بعد اس کی مرضی ہے، آگے نکاح کرنا چاہے آگے نکاح کرے، اپنے میکے جانا چاہے اپنے میکے جائے، اپنے شوہر کے گھر میں رہنا چاہے اپنے شوہر کے گھر میں رہے، اپنے سسرال جانا چاہے اپنے سسرال رہے. وہ 1 سال جو انتظار کرے وہ والا حکم منسوخ ہو گیا تو جب یہ آ گیا. لیکن وہ بھی موجود ہے، وہ موجود ہے لیکن اب اس کو نہیں مانا جائے گا سال والے کو، اب 4 ماہ 10 دن والے کو. لگی سمجھ بات کی؟ اسی طرح یہ زانیہ عورت کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو، زانی عورت کو 100 کوڑے مارنے کا ذکر کیا. تو اس وجہ سے جو پہلی سزا تھا، پہلی سزا آیات میں یوں آئی تھی کہ اس کو عمر بھر کے لیے گھر میں قید کر دیا جائے. تو جب یہ والا حکم آ گیا تو پچھلا منسوخ ہو گیا لیکن آیت موجود ہے. سمجھ لگی بات کی؟ یہ آیت الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. اس کا قرآن ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی دنیا بنائی ہوئی ہے اور اسی کے بندے ہیں. وہ ایک آیت اپنے نبی کو بلا کر دوسری آیت دے بھی سکتا ہے، وہ آیت موجود رہنے دیتا ہے، حکم منسوخ کر دیتا ہے، اور اسی کے کام ہے یہ اور اسی کی کاریگری ہے، اور بے شک وہ ہر چیز کے اوپر خوب قدرتیں رکھنے والا ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار، کوئی حمایتی نہیں ہوگا. اچھا، پچھلی آیت کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ ہم نا ایک آیت پڑھا کرتے تھے، ہمیں یاد تھی، جو بعد میں منسوخ ہوگی. فرماتے ہیں ان آیات کی حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کی تشریح بیان کر رہے ہوتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ قرآن ہے. پیارے رسول عربی تھے نا، قرآن بھی عربی میں نازل ہوا نا، تو جب عربی کی تشریح عربی میں ہو رہی ہوگی تو لکھا ہوا تو پڑھا ہی نہیں ہے، کبھی لکھا ہوا تو دیکھا ہی نہیں ہے، تو بندہ آٹومیٹکلی سمجھ لے گا نا. آپ لوگوں کے پاس کتاب نہ ہو، میں اردو میں پڑھا رہی ہوں، ہے نا، آپ لوگ نوٹس بنا رہے ہو، تو آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ نوٹ سے باہر، کتاب سے باہر کتنا تھا اور کتاب کے اندر والا کتنا تھا، ہے نا. ایسے ہو گیا. فرماتے ہیں کہ ہم ایک آیت پڑھا کرتے تھے، پھر وہ منسوخ ہوگی، لیکن جب ہم نے وہ لکھی ہوئی دیکھا نا، تو قرآن جب لکھا ہوا دیکھا، پھر ہم نے اس کے اندر دیکھا اچھا یہ تو پیارے رسول نے تشریح بیان کی تھی آیات کی، وہ تو قرآن نہیں تھا، وہ انہوں نے ویسی زبانی یاد کر لی.
ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. حکم دیا جا رہا ہے سوال نہ کرو رسول سے زیادہ بڑھ بڑھ کر. کیا تم ایسے سوال کرو گے جیسے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے سوالوں کے ذریعے سے ستا لیے گئے. اور پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بھی فرمایا کہ مسلمانوں اپنے رسول سے ایسے سوال مت پوچھا کرو کہ اگر ان کا جواب تمہیں مل جائے تو تمہیں برا لگے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مرتبہ صحابہ کرام کو اس بات سے متنبہ فرمایا، بہت زیادہ کیل و کال سے منع فرمایا، بال کی کھال اتارنے سے منع فرمایا. یعنی کہ سوال اتنا کرو جتنا واقع میں تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہے. بار بار سوال کرنا پسندیدہ نہیں. لہذا تم ایسی باتوں سے پرہیز کرو اور جن باتوں کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں چھیڑا ان میں خواہ قرید نہ کرو. اب دیکھیں جیسے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی آپ نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا، اللہ فرماتا ہے ایک گائے ذبح کر لو، تو کیا گائے پکڑ کے کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے؟ کیسی ہو موسیٰ؟ موسیٰ سمجھ نہیں آ رہی، رنگ کیسا، دکھتی کیسے ہو، ہمیں پتہ نہیں چل رہا. گائیں تو بڑی ساری ہوتی ہیں، گڑمٹ ہو گئی ہمارے اوپر گائیں، کوئی ایک واضح نشانی بتا دو. یعنی کہ کام تو ان کا صرف یہ تھا، ایک گائے پکڑتے، کوئی سی بھی ذبح کر دیتے، جا کے مقتول کو مارتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے مقتول زندہ ہو جاتا، بتا دیتا فلاں نے مارا تھا مجھے. مقصد تو صرف اتنا تھا. یعنی کہ ایک چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے پر واضح نہیں کی، تم بار بار اس کی لو کال کر کے بال کی کھال اتار کے تم کیوں بار بار پوچھ رہے؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اہل کتاب میں سے بہت سے تو ایسے تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ خود نہیں نہ آئے اس میں، ان کو اس کی قدر نہیں ہے، اس وجہ سے نہ خود آئے اور وہ تمہیں بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں. حسدًا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. صرف اور صرف حسد کی بنا پر، تنگ دلی کی بنا پر وہ حالانکہ حق کو اچھی طرح پہچان چکے ہیں. اور جب تم اپنے ارد گرد بھی دیکھو نا ایسا معاملہ کہ کوئی تم سے محض اندرونی اناد کی بنا پر تمہاری بات نہیں مان رہا، حق بات، تو کیا کرو؟ وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا. تم معاف کر دیا کرو، تم درگزر کر دیا کرو. حتیٰ یأتی اللہ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی اپنا حکم لے آئے. یعنی کہ وہ خود ہی منوا لے گا. جب اس نے ایسے بندے کو منوانا ہوگا وہ خود ہی منوا لے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر خوب قدرتیں رکھنے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.